کلپ نمبر 462۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 سے 102 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ ترجمہ، اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے بھی وہ منافقت پر اڑ گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقین کے حالات بیان فرمائے، اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھے ان کا حال بیان فرمایا، پھر بیان فرمایا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ کی آس پاس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہے، اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے۔ اور یوں ہی خود مدینہ طیبہ میں بھی کچھ منافقین ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور دیگر بہت سے لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں نشاندہی کی جاتی رہی۔ لا تعلموهم نحن نعلموهم، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ایک ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے، یا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کے اعتبار سے ہے، اور اس کا علم بعد میں عطا ہوا، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ قلبی اور سدی نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن خطبے کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا، نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے، تو مسجد میں سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا، جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور تیسری مرتبہ آخرت میں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ شان نزول، جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد میں ہیں۔ جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔
جب حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے. انہوں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے. تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لیجیے اور صدقہ کیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا. اس پر اگلی آیت خذ من اموالہم نازل ہوئی. عملا صالحا، ایک اچھا عمل یا اچھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا مراد ہے، یا اس غزوے میں حاضر نہ ہونے سے پہلے غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہونا مراد ہے، یا طاعت و تقوی کے تمام اعمال مراد ہیں. اس صورت میں یہ آیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی. آیت کے اگلے حصے میں برے عمل سے تخلف یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے. عسى الله ان يتوب عليهم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے اعتراف کو ذکر کر دیا اور گناہوں کا اعتراف توبہ کی دلیل ہے. گناہوں پر ندامت بھی توبہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بلکہ توبہ کی اہم شرط ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شرمندگی توبہ ہے. نیز گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا ہی دیتی ہے، اسی لیے گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے. اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی امید ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے، اور وہ بھی نیک